learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ یوسف آیت 61۔ قالو انہوں نے کہا، سنراودو ہم ضرور آمادہ کریں گے، انہو اباہو اس کے بارے میں اپنے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور بلا شبہ ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ برادران یوسف علیہ السلام بولے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے والد بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وقال لفتیانہ اور اس نے کہا اپنے غلاموں کو، اجعلوا رکھ دو بضاعتہم سرمایہ ان کا، فی رحالہم ان کے سفر سامان میں، لعلہم یعرفونہا شاید کہ وہ اسے پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے واپس آنے کی ایک اور تدبیر کی۔ انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کی رقم چپکے سے ان کے سامان میں واپس رکھ دو جس کے بدلے میں انہوں نے غلہ خریدا تھا۔ گھر جا کر جب وہ سامان میں اپنی قیمت دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس احسان کو پہچان لیں اور اس کی وجہ سے وہ لوٹ آئیں یا وہ اپنے مال کی واپسی کو گناہ سمجھ کر واپس کرنے کے لیے مصر آ جائیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم چنانچہ جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ آئے، قالوا یا ابنا تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، مونع منا الکیل ہم سے ماپ روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، نقتل تاکہ ہم ماپ لائیں، وإنا لہ لحافظون اور بلا شبہ ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب برادران یوسف علیہ السلام مصر سے واپس کنعان اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بولے کہ مصر سے مزید غلے کو اس وقت تک کے لیے روک دیا گیا ہے جب تک ہم بنیامین کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ایک اونٹ مزید غلہ ہمیں مل جائے، اس کی وجہ سے ہمیں مزید اناج حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اور انہوں نے بھائی کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور کہا کہ ہم انشاءاللہ خیر و عافیت اسے واپس لائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنکم علیہ کہا نہیں میں اس کے بارے میں تم پر اعتماد کرتا، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل مگر جیسا اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا تھا، یعنی جس طرح آپ لوگوں نے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کیا تھا اور اسے پورا نہیں کیا، اسی طرح اب تم اس کی بھی حفاظت کرو گے، یعنی تم نے پہلی حفاظت کے وعدے کو تو نہیں نبھایا، اب مجھے تمہارے عہد پر اعتماد نہیں۔ فاللہ خیر حافظا سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور مجھے اسی کی حفاظت چاہیے، اسے میرے حالات کا علم ہے، وہ ضرور مجھ پر رحم کرے گا، یقیناً وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور ضرور اس کی حفاظت فرمائے گا اور اسے میرے پاس لے آئے گا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا اور جب انہوں نے کھولا متاعہم اپنا سامان، وَجَدُوا بِضَاعَتَہم انہوں نے پایا اپنی پونجی کو، ردت الیہم جو لوٹا دی گئی ہے ان کی طرف۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے گھر پہنچ کر سامان کھولا تو اس میں سے وہ رقم نکل آئی جو چلتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کے ذریعے سے رکھوائی تھی۔ قالوا یا ابنا ما نبغی انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ھذہ بضاعتنا یہ ہے ہمارا مال، ردت الینا جو ہماری طرف لوٹا دیا گیا ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ اور ہم زیادہ لیں گے، کیلا بعیر پیمانہ ایک اونٹ کا، ذالک کیل یسیر یہ بہت آسان پیمانہ ہے۔ انہوں نے اپنی رقم دیکھ کر خوشی کے مارے کہا کہ ہمیں اتنے عزت اور احترام کے ساتھ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ انہوں نے اپنے والد کو ترغیب دلائی کہ ہمیں اناج بھی مل گیا، رقم بھی واپس مل گئی، یہ دینے والے کے حسن اخلاق پر دلیل ہے۔ اب آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیں تو ہم غلہ بھی لے آئیں گے کیونکہ گھر والے خوراک کے سخت محتاج ہیں، جب بھائی ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں زیادہ غلہ ملے گا کیونکہ یوسف علیہ السلام ہر شخص کو ایک اونٹ یا ایک گدھا غلہ دیا کرتے تھے۔ ذالک کیل یسیر یعنی یہ غلہ حاصل کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے جس سے نقصان نہیں ہوگا، اسی میں فائدہ ہے اور زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ قال لن ارسلہ معکم اس نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتون موثقا من اللہ جب تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کا پختہ عہد نہ دے دو، لتأتوننی بہ کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم مگر یہ کہ گھیر لیا جائے تمہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم بنیامین کو واپس لانے کی قسم نہیں کھاؤ گے میں اسے تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں گا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں تم سب گھیر لیے جاؤ اور چھڑا نہ پاؤ تو اور بات ہے، یعنی ایسی صورتحال جس پر تمہارا بس نہ چلے اور تم اسے ہٹانے کی قدرت نہ رکھتے ہو۔
فلما اتوہ پھر جب انہوں نے دیا موثقہم پختہ وعدہ اپنا قال اللہ علی ما نقول وکیل تو اس نے کہا جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قسموں کے بعد اس قول اور قرار کی مضبوطی کے لیے فرمایا کہ ہماری باتوں پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اس کی حفاظت کے ہی ہم محتاج ہیں۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کو مجبوراً بنیامین کو بھیجنا پڑا کیونکہ غلے کے بغیر گزارا نہیں تھا اور بیٹے کے جائے بغیر اناج کا ملنا ممکن نہیں تھا۔ وقولا یا بنیا اور اس نے کہا اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا وادخلوا من ابواب متفرقۃ بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یعقوب علیہ السلام نے چلتے وقت بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب وہ مصر میں داخل ہوں تو ایک ہی دروازے سے نہ جائیں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ ان کے دل میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ اگر ایک دروازے سے جائیں گے تو شاید کسی آفت میں گرفتار ہو جائیں، جبکہ الگ الگ جانے میں نسبتاً عافیت ہے، یعنی وہ بھائیوں کی کثرت کی وجہ سے نظر لگنے سے ڈرتے تھے۔ وما اغنی عنکم اور نہیں میں بچا سکتا تمہیں من اللہ من شیء اللہ سے کچھ بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ میری تدبیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ابو سعود لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ احتیاط بیکار چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ 195 میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اسی طرح فرمایا خُذُوا حِذْرَكُمْ اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، سورہ النساء 102۔ ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی فیصلہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور حکم وہی ہے جو اس کا حکم ہے، بس جس چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے وہ ضرور واقع ہوتا ہے۔ علیہ توکلت میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں جن اسباب کو اختیار کرنے کی وصیت کی ہے میں ان پر اعتماد نہیں کرتا، میں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں۔ توکل کرنے والوں کو اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اس کے سوا کوئی کفایت کرنے والا نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا اور جب وہ داخل ہوئے مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ نہیں تھا کہ کام آتا انہیں اللہ سے کچھ بھی، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ مگر ایک حاجت تھی جو یعقوب کے دل میں تھی، قَضَاهَا جس کو اس نے پورا کیا۔ تو سب بھائی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے مطابق کئی دروازوں سے داخل ہونے کے لیے الگ ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی تدبیر سے تقدیر ٹل نہیں سکی، وہ تدبیر جو آفت سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے اختیار کی تھی وہ تو اولاد کی محبت کے باعث تھی جس کی وجہ سے انہیں اطمینان ہو گیا، بس ان کے دل میں ایک خیال تھا جسے انہوں نے پورا کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھا، لَمَّا عَلَّمْنَاهُ اس لیے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے علم کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ عظیم علم کے مالک تھے، لوگ وہ چیز نہیں جانتے تھے جو یعقوب علیہ السلام اپنے دینی معاملات کے بارے میں جانتے تھے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی ایسے علم کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے نفع مند ہوتے ہیں، اور اسی علم میں سے ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کر کے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے، آوا اس نے جگہ دی الیہ اخاہ اپنے پاس اپنے بھائی کو، قال انی انا اخوک اس نے کہا بلا شبہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس سو ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بما کانوا یعملون جو وہ کرتے رہے ہیں۔ جب برادران یوسف علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے حقیقی بھائی بنیامین بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پاس بلا کر بٹھایا، انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا اور ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بھائیوں سے الگ کر لیا اور کھانے اور رات کے اوقات میں انہیں اپنے پاس رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے ہر کمرے میں سونے کے لیے 2 افراد کو رکھا اور وہ 11 بھائی تھے۔ بنیامین بچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ سوئے گا، پھر اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی آپ کے بھائیوں نے کیا اس پر غم نہ کرو۔ پھر انہوں نے بنیامین کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کیا جس کے مطابق یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے جب تک کہ معاملہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا۔ فلما جہازہم پھر جب اس نے تیار کر کے دیا انہیں، بجہازہم سامان ان کا، جعل السقایۃ اس نے رکھ دیا پیالہ، فی رحلی اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں،
یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو ہر ایک کے اونٹ پر غلہ لدوا دیا، ان میں بنیامین بھی تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک غلام کو حکم دیا کہ شاہی کٹورا جو سونے یا چاندی کا تھا وہ بنیامین کے سامان میں چھپا دیا جائے۔ ثم اذانا، پھر پکارا مؤذن، ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیرو، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا سامان سمیٹ لیا اور قافلہ چل پڑا تو ایک اعلان کرنے والے نے کہا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ ان لوگوں نے جب وہ پیالہ نہ پایا تو قافلے والوں پر چوری کا الزام لگا دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔